انور صاحب ایک بات تو بتائیں، آپ جب نکالے گئے، جو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ نکالے گئے، ٹھیک ہے، تو اس سے فائدہ کس کس کو ہوا، کون کون بچ گیا؟ اچھا، میرے نکالے جانے کے بعد اور یہ فارورڈ بلاک کی افواہوں کے بعد، افواہیں ابھی ہے تو آپ نے کنفرم کر دیا کہ 16 بندے یہ میں عرض کروں نا، بیسیکلی میں تو 11 اپریل سے ریڈار پہ تھا ان کے، اور بار بار یہ مجھے نکالتے بھی آئے ہیں، تو لہٰذا اب میں نکالنا پروف بھی ہو گیا ہوں، پرواہ نہیں رہتی ہے. لیکن میرا خیال ہے ان حالات میں ستارے جو ہیں گردش میں تھے علی امین خان کے، اچھا، کیونکہ جو مقتدرہ ہے ہماری پارٹی کا، وہ علی امین خان سے ناراض مقتدرہ، یعنی جو ہمارے پارٹی میں جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھا، خان کو احسار میں لیا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں فیصلہ بھی ہو چکا تھا. کہ علی امین فارغ ہو جائے گا. دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، علی امین خان کو خان کی طرف سے پیغام بھیجا گیا کہ بی بی کو آپ نے جیل میں ڈلوایا ہے. یہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اچھا، اور علی امین خان پہ تو یہ خبر ایسی گری جیسے بم شیل ہو، اور اس کا دماغ ہی اڑ گیا، اور یہ بڑے غصے کی حالت میں خان کے پاس گیا. اچھا، اس نے کہا کس طرح آپ یہ سوچ سکتے ہیں. اب آپ یہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ باتیں ہوئی ہے خان کے بیچ، علی امین خان کی، اور خان نے پھر خود بھی ان کا ذکر کیا ہے. تو اس بات نے علی امین کو کافی ڈسٹرب کیے رکھا. یعنی اب آپ یہ سوچیں کہ لوگ کس لیول پہ آ جاتے ہیں خان کو اپنے ہی ان لوگوں سے جو ہیں گمراہ کرنے کے لیے یا ان کو مس گائیڈ کرنے کے لیے. اگر علی امین کی قربانیاں دیکھیں، اب علی امین خان کو کون سا فائدہ ہونا تھا اگر بی بی جیل چلی جاتی. اور دوسری بات یہ نا، یہ بی بی، میرا خیال ہے کہ بی بی کی ضمانت ہو جائے گی. یہ بھی میں آج کے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں، لیکن اب عید کے بعد جو ہیں بی بی صاحبہ کی ضمانت ہو جائے گی. خان کی شاید اتنی جلدی نہ ہو. اچھا، تو میرا خیال ہے علی امین خان کو تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہے، کیونکہ اس پہ جو وار ہونا تھا وہ اب ذرا ڈیفر ہو گیا ہے. اچھا، وہ ڈیفر ہو گیا. ڈیفر اس لیے ہو گیا ہے کہ جو رد عمل آیا میرے حوالے سے، پھر یہ مزید شکست و ریخ کا باعث بنے گی یہ فارورڈ بلاک کی باتوں کی وجہ سے. تو پھر علی امین خان کی ایک ہے نا، وہ میرے مقابلے میں تو بدرجہ مضبوط ہے نا، پارٹی میں اس کا ایک مضبوط دڑا ہے. بہت سارے ایم پی ایز ان کو پسند کرتے ہیں، انہوں نے ٹکٹیں دی ہیں، بہت سارے وزیر لیے ہیں خود. اور اس کے علاوہ کافی زمانہ اس کا گزرا ہے پی ٹی آئی میں. میں تو ایک آوارہ گرد کی مثال میں تھا، کیونکہ میری تو کوئی وہ پیڑ تھا ہی نہیں جدھر ہم ایک ٹھکانہ بنا لیتے، نہ کسی گروپ کا حصہ تھا. میں تو سمجھتا تھا میرٹ ہے، قانون کی حکمرانی ہے، انصاف ہے اور فیئرنیس ہے. میرے تو فرشتوں کو علم نہیں تھا کہ یہ جناب آپ کے پیر تلے سے اس طرح جو ہے قالین کھینچ لیتے ہیں کہ بندہ دھڑام سے گر جاتا ہے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اچھا، میں نے سنا ہے کہ نیشنل گورنمنٹ بن سکتی ہے مرکز میں اگر نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے تو پی ٹی آئی اس کا حصہ بننا چاہیے اس کو یا نہیں بننا چاہیے؟ میرا خیال ہے 2027 تک جو لندن ڈیل ہے نا، اس کے نتیجے میں نہ کوئی نیشنل گورنمنٹ بننی ہے، نہ الیکشن ہونے، اور نہ خان کی رہائی ہے. اچھا، اس ڈیل کا کے شرائط تو یہ ہیں. اچھا، تو لہٰذا ان لوگوں کے ہوتے ہوئے تو نیشنل گورنمنٹ نہیں بن سکتی ہیں جب تک کہ ملک کے حالات ایسے نہ ہو کہ کوئی دوسرا کارہ اشار نہ ہو. تو آپ آؤٹ رائٹلی اس چیز کو بالکل فارغ کر رہے ہیں کہ جناب کوئی نیشنل گورنمنٹ نہیں، 2027 تک میاں شہباز شریف جو ہیں وہی وزیر اعظم رہیں گے؟ نہیں، میں نے لندن پلان کی بات کی ہے. اگر ملک کے حالات دیکھیں، یہی پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہے نا، اس ملک کی تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے. جس وقت یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنا ہے. اب 25 کروڑ لوگوں میں سے اگر 50,000 یا 1 لاکھ ہمارے ساتھ نکل آتے ہیں تو یہ نمائندگی تو 25 کروڑ کی تو نہیں ہو سکتی ہے نا. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ ابھی آپ نے کہا کہ جو لوگ ہیں، جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے پی ٹی آئی کا، وہ ہی از ان ٹو مائنڈس، ٹھیک ہے، کہ وہ جناب کس کے پیچھے نکلے ہیں، پیچھے کس کے ابھی نکلے؟ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے کی بات کر رہا ہوں. اب تو میرا خیال ہے 50,000 نکالنا بھی کوئی شیر لانے کے مترادف ہوگا. سو ابھی آپ دن بدن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی دیکھیں، ٹی آئی 1 سال ویک کے ہو رہا ہے. اندر ہماری گراف پاپولیرٹی میں بھی
ट्रस्ट डेफिसिट भी पैदा हुआ है पार्टी और लीडरशिप और वर्कर के बीच। फिर हमारी कुव्वत मुज़ाहमत इंतहाई कमज़ोर हो गई 26 नवंबर के बाद। मौलाना फजल रहमान साहब क्या शामिल होंगे पीटीआई में एहतजाज में? क्योंकि अलायंस की बातें होती है ना, अलायंस में छोटी छोटी पार्टियां पीटीआई के साथ मिल चुकी हैं, लेकिन जमात इस्लामी क्योंकि स्ट्रीट पावर है उसके पास, और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब उनके पास भी स्ट्रीट पावर है, क्या ये दो जमातें जो हैं इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन सकती हैं? देखिए, जमात इस्लामी के पास किसी वक्त में स्ट्रीट पावर था। आप कहते हैं अभी नहीं है? जमात इस्लामी एक असूलों की पार्टी है, हाँ। और मैंने तो यही एक झगड़ा ये भी था कि मैं कहता रहा हूँ कि देखिए, खान ने जो पॉलिटिकल कंसेप्ट दिया है, जो सियासी शऊर दिया है, वो ऐसी ही तंजीमी स्ट्रक्चर का तकाजा करती है जिस तरह जमात इस्लामी का है, जहाँ मेरिट पर फैसले होते हैं, कोई रिश्तेदारियाँ नहीं निभाई जाती हैं, इलेक्शन होते हैं, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। अलबत्ता मुझे इस पे फिर किसी और दिन बात कर लेंगे, लेकिन इसकी पब्लिक सपोर्ट ड्विंडल होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। जमात इस्लामी बहुत कमज़ोर हो गई है। एक ज़माने में इसका तोती बोलता था। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, इसका वर्कर हैं, निकलता भी है, लेकिन किसी को याद नहीं आता होगा कि कभी इस वर्कर पे डंडा भी पड़ा है कि वर्कर है तो पीटीआई का, ये बात मानी होगी। अलबत्ता जेयूआई की ताकत ज़रूर है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। सियासी ताकत भी है, इनके पास ऑर्गेनाइजेशन भी है, तंजीम है, निकलने की सलाहियत भी रखते हैं। इन्होंने निकाला था ना, आपको याद होगा रिसेंटली मियां नवाज शरीफ के लिए, जब बंदियाल साहब को डराने के लिए ये निकल आए थे, तो उस वक़्त तो मियां साहब के लिए निकले थे, क्योंकि खुद जेयूआई का तो अदलिया के साथ कोई मसला ही नहीं था। अभी इसी जेयूआई का हमारे लिए निकलना कि खान की रिहाई के लिए ये निकलें या पीटीआई की सियासी कोई फ़ायदे के लिए ये निकले या मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए निकलें, ये तो मेरा ख्याल है मैं ख्वाब भी ऐसा नहीं देख सकता हूँ। अच्छा। मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई की बराह रास्त पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हैं केपी में, वहाँ बेस है ताकत उनका भी और पीटीआई का भी। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम हराते हैं तो जेयूआई को ही हराते हैं ना। मैंने अगर डिफीट किया है तो मौलाना साहब के बेटे को किया है, ठीक है, बनू यानी हर हल्के में। ठीक। तो लिहाजा पीटीआई जितनी कमज़ोर होगी फ़ायदा जेयूआई को होगा, क्योंकि रनर अप कैंडिडेट इनके आए हैं। ठीक। और पीटीआई पे गुज़िश्ता जो 2-2.5-3 सालों से, देखिए खुद मौलाना साहब की ऑन रिकॉर्ड वीडियो हैं, उन्होंने कहा ये क्रेडिट मुझे जाता है कि खान की हुकूमत का बोर या बिस्तर मैंने गोल कराया। आपको आपने देखी होगी। जी जी बिल्कुल। उसमें फिर अभी रिसेंटली 2.5 माह कबल तो 26वीं तरमीम में ये हुकूमत के साथ शामिल हो गए। ये अभी ये जो सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास था, जिसमें पीटीआई नहीं जा रही थी, अगर ये दखील हो जाते तो इकट्ठे इनको ले जा सकते थे। आज तक कहीं पे उन्होंने इसका इजहार ही नहीं किया है। तो लिहाजा न मौलाना साहब को इससे कोई सियासी फ़ायदा है, न मौलाना साहब जो हैं इससे ये तवक्को है कि ये सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए कोई अपना उसमें शऊर आ गया या वो जज्बाती हो गए हैं। उसकी सारी उम्र की सियासत जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट रही है, हमेशा उनका हिस्सा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ। अलबत्ता हो सकता है उसको ये शौक आ जाए कि 5-6 माह 8 माह ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की सरबराही मेरे पास होनी चाहिए। सरबराही अगर मिल जाती है, और पीटीआई वाले शायद देने को तैयार भी हैं, अच्छा। तो 6 माह तक अगर सरबराही रखेंगे, जब वक्त आएगा या जोर पड़ेगा कि अब एहतजाज करो, तो तब कहेगा कि ज़ाती या इन मना मसाइद हालात की वजह से रास्ते अलहदा करता हूँ, तो 6 माह ज़ाय कर देगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ग्रैंड अलायंस को लीड जो है अभी मौलाना फजल रहमान कर सकते हैं? जो सियासत है मतलब ये भी कर सकते हैं। ये पीटीआई वाले वैसे गलत तवक्कुआत इन्होंने वाबस्ता किए हैं। पीटीआई की अपनी ताकत काफ़ी है। अगर ये खुद अपने सफ़ों में एहतियात पैदा करे, ये इंतशारी टोला जो हमारे अंदर हैं, जो इंतशार फैला रहे हैं, उसको फारिग करें, किसी काम के नहीं है, न कभी नज़र आए, और बस ये आज एक को निकाला, कल दूसरे को निकाला, और ये यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होगी। अभी और भी लोगों की निकाले जाने की बारियां हैं। मसलन तो अब वो लोग डर जाएंगे। तो आप एक तो नाम नहीं लेते, ये बड़ा आप एक ना फिरदौस कट मार जाते हैं इधर। कुछ नाम बताएं आप। जब नाम लेने की बात आती है आप बिल्कुल इधर उधर नहीं बोल रहे हो। मेरा ख्याल है
کون کون کچھ فیصلے تو کریں گے. کون کون مطلب ہے کچھ MNAs کو یہ شاید نکالے. پی ٹی آئی کے پھر نام نہیں لے رہے آپ ہیں خیر گول کر جاتے ہیں آپ. کہ وہ بھی میرے ساتھی ہیں, وہ پھر ان کو حلقوں میں جواب دینا پڑتا ہے. پاکستان میں چیزیں پھیل جاتی ہے. ابھی خود یہ کریں گے نا عید کے بعد, یہ چیزیں آن کارڈز ہیں. دیز آر آن دا کارڈز کیا کہ آفٹر لائک عید کچھ پی دیکھیے میں ٹی آپ آئی کو بتاؤں نا, ہاں PTI میں ہونے والی ہر ایک بات کا مجھے علم ہوتا ہے. جو جدھر بات ہوتی ہے, جس گروپ میں ہوتی ہے پولیٹیکل. اچھا مجھے یہ چلے میں سوری آپ کٹیں گے لیکن یہ بتا دیں چلیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے کچھ لوگوں کو نکالا جائے گا عید کے بعد, وہ لوگ پنجاب سے ہیں KPK سے ہیں کہاں سے ہیں؟ زیادہ تر پنجاب سے. زیادہ تر پنجاب سے. چلو ٹھیک ہے, فیئر انف. چلیں اتنی بات آپ نے بتا دی. دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور علی مین گنڈا پور کی ملاقات ہو جائے تو اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں؟ 1-2 سیٹیں پی ٹی آئی والے MPA کی مولانا صاحب کو دے دیں, کوئی ایک آدھ MNA کی سیٹ دے دیں, ایسا ممکن ہے؟ میں آپ کو ایک بات مزے کی سنا دوں, یہ بھی میں نے کہیں کہا ہے, مولانا صاحب کی بھی خواہش تھی کہ مجھے PTI سے نکال دیا جائے. اچھا ہاں, وہ کیوں؟ کیونکہ میں بیسیکلی جو لاسٹ الیکشن ہم نے لڑے نا, ہاں ہاں ہمارا حلقہ مولانا صاحب کا حلقہ بالکل بارڈر پہ نہیں وہ ہے. تو ٹھیک ہے, وہ سمجھ اس گیا. کے بیٹے کو میں نے شکست دی ہے. اچھا ہی واز رنر اپ نا. رنر اپ 50-60 ہزار 55 ہزار 60 ہزار سے زیادہ میری لیڈ تھی ان پہ. ٹھیک ہے. اور خان صاحب کو یہ پیغام دے دیا گیا تھا کہ مولانا صاحب کی بھی یہ خواہش ہے. بیسیکلی میرے نکالے جانے کے عمل میں جو وجوہات نہیں معلوم ہو رہی ہے, اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسی طریقے سے مولانا صاحب کو ذرا تھوڑا سا خوش بھی کیا جائے. اچھا تو یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے نا. یہ بات ہے. یہ تو بہت بڑی بات کر گئے آپ کہ بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو خوش کرنے کے لیے آپ کو نکال دیا گیا. ایک وجہ تھی. ایک وجہ, دس از ون آف دا ریزنز رائٹ. ہاں 2-3 ریزن میں سے ایک ریزن یہ تھی. ایک ریزن یہ بھی تھا. یہ ہاں بات میں نے کسی کو کہی نہیں ہے, آج آپ کے انٹرویو میں بتا دی. بڑی بات کر گئے. ایک بریک لے لوں میں, اس میں بریک لینی بنتی ہے. چلیں لے لیں آپ, اگر آپ بریک لیں گے تو لے لیں.